إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما برادران اسلام، سب سے پہلے میں آپ کو اور اپنے آپ کو تقوی اور پرہیزگاری کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ تقوی اور پرہیزگاری یہ دین کی اساس اور بنیاد ہے، اور اعمال صالحہ کی قبولیت کی بھی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام اولین و آخرین کو تقوی کی نصیحت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی پر قائم کر دے، تقوی اور پرہیزگاری کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک اختتام کی طرف رواں دواں ہے، اور ہم سب کے لیے سوالیہ نشان ہے کہ ہم نے اس مہینے سے کیا حاصل کیا۔ یقیناً کافی لوگوں نے، مرد و خواتین نے، جوان اور بوڑھوں نے، بلکہ بچوں نے اس مہینے کی قدر کی، اس کو غنیمت جانا، اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی یہ کوششیں قبول فرمائے، اور جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت ہمیشہ کی طرح غافل ہی ہے۔ جو بڑی محرومی کی بات، بڑی محرومی کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعدا لمن وجد رمضان فلم یغفر لہ، اس شخص کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے جس نے ماہ رمضان پا لیا اور پھر وہ اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکا۔ جبریل امین نے اللہ کے حکم سے یقیناً ایسے شخص کے لیے یہی بد دعا کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی۔ اس سے بڑھ کر محرومی کیا ہے؟ بخشش جو ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے، کیونکہ ہم سر تا پا گناہ گار۔ بخشش اور معافی تو انبیاء طلب کرتے تھے، صلحاء طلب کرتے تھے،
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تھا اگر میں شب قدر پا لوں، مجھے محسوس ہو جائے کہ آج شب قدر ہے، تو میں کیا دعا کروں؟ حالانکہ وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، قبولیت کا موقع ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ دعا کرنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ تو سراپا معافی ہے اور معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، مجھے بھی معاف فرما۔ ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے استغفار کیا کرتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ بسا اوقات مجلس میں بیٹھے بیٹھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استغفار شروع کرتے تو ہم گنتے تو 70 سے بھی اوپر تک ہم گن دیتے۔ ایک ہی مجلس میں 100 مرتبہ استغفار کرنے کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ پھر ہم کس قدر محتاج ہیں اس بات کے کہ ہمارے گناہ معاف ہوں، اور ماہ رمضان کے یہ اعمال، روزہ، تراویح، شب قدر کا قیام، یہ 3 اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ گناہوں کی معافی کا بہت بڑا ذریعہ، اور پھر سب سے بڑھ کر تو توبہ اور استغفار کا ہتھیار ہے، جو ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ یعنی یہ عجیب نعمت ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے پہ خوش ہوتا ہے، سبحان اللہ، اپنے بندے کی توبہ پہ خوش ہوتا ہے، فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے، فرشتوں میرے اس بندے کو دیکھو، اس سے گناہ ہو گئے یا ہو گیا، لیکن اس کو یہ معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ اس سے معافی مانگی جائے تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ مجھے رب مانتے ہوئے اور میرے بارے میں یہ امید رکھتے ہوئے کہ میں معاف کرنے والا ہوں، میرے در پہ آ کے جھکا ہے، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے، اور دیکھو یہ کیسے رو رو کے توبہ کر رہا ہے۔ فرشتے تم گواہ رہو، میں نے اس بندے کو معاف کر دیا۔ یہ تو ایسا عظیم عمل، اس سے تو ہر قسم کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو کتنے لوگ ہیں جو اس سے غافل ہیں۔ آج جمعے کا دن ہے، اور آج شاید صحیح معنوں میں مساجد میں حاضریاں ہیں۔ ابھی میں آ رہا تھا، انکل سری ہاسپٹل سے گزر رہا تھا، مارکیٹ کھلی ہوئی ہے، رش ہے خوب، ٹریفک جام ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے کہ جمعے کا دن ہے، جمعے کی اہمیت ہے، خطبہ جمعہ ہم نے سننا ہے۔ یہ عام لوگوں کا حال ہے، تو یقیناً پھر بڑی خوش نصیبی اور سعادت ہے آپ جیسے لوگوں کے لیے جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی۔ بس تھوڑا سا آپ بھی اپنا محاسبہ کریں، تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں کہ یہ بخششوں کا مہینہ اور جہنم سے آزادی کا یہ مہینہ ہے، کہ آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ آپ بخشش کے مستحق بن چکے، اور جہنم سے آزادی آپ کے نصیب میں بھی آ چکی۔ چلو یقین نہیں، کوئی امید آپ کو بندھتی نظر آتی، پوچھ لیں اپنے آپ سے، ہمیں پتہ چل جائے گا ہم کس مقام پہ کھڑے۔ اس کی چھوٹی سی ایک میں معیار بتاتا ہوں، چھوٹا سا، اس لیے کہ بخشش وہ کام آئے گی جو ہمیشہ کے لیے بندے کے لیے حاصل ہو جائے، اور وہ شخص ہے جو نیکی پر قائم ہو جائے، عمل صالح اختیار کر لے، گناہوں کو چھوڑنے کا عزم کر لے،
اور جہنم سے آزادی اسی کا مقدر ہے جس کا خاتمہ ایمان پر، جو دین کی محبت دل میں پال لے، گناہوں کی نفرت دل میں پیدا کر لے اور اپنی سابقہ باطل روش کو چھوڑ کے نیکی اور تقوی پر قائم ہو جائے تو اس کے لیے ہے جہنم سے آزادی۔ یہ کیفیت آپ اور میں کیا اپنے اندر محسوس کرتے ہیں؟ اگر یہ کیفیت بھی محسوس کرتے ہیں، آئندہ کے لیے اپنا لاہی عمل آپ پر واضح ہے۔ جن اعمال کو اختیار کر کے آپ نے گناہوں کی بخشش حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، جس محنت کو اختیار کر کے آپ نے جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کرانے کی کوشش کی ہے، اگر اس پر آپ قائم ہیں اور قائم رہنے کا عزم ہے تو تب تو آپ امید رکھ سکتے ہیں کہ آپ کی بخشش پکی ہے، آپ کی جہنم سے آزادی پکی ہے، وگرنہ میرا اور آپ کا محض ایک خیال ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ نے جس راہ پہ آپ کو لگایا ہے یہ مبارک راستہ ہے، سعادت کا راستہ ہے، یہی ہمارا مقصد حیات ہے، یہ رب کے ساتھ سچا تعلق ہے، یہ انبیاء کا راستہ ہے، صحابہ کا راستہ ہے، ہر دور کے اللہ کے ولیوں اور دوستوں کا راستہ ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم اس راہ پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم اس قافلے میں شامل ہیں، اگرچہ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، تو پھر جس راستے کا آپ نے انتخاب کیا ہے یہ مبارک راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، اللہ کی رضا کا راستہ ہے، درجات اعلیٰ کا راستہ ہے، تو پھر اس پر دل میں خوشی محسوس کیجیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے، اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا کیجیے۔ مجھے بتائیں ایک مومن کے لیے بخشش سے بڑھ کر کوئی تحفہ ہے؟ جہنم سے آزادی سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے؟ اور یہ مہینہ بخشش اور جہنم سے آزادی کا مہینہ، یاد رکھیں عمل بہت ضروری ہے، یہ عبادات بہت ضروری ہے، یہ ہمارا مقصد حیات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار تقوی اور پرہیزگاری کا حکم دیا ہے، یہ عمل تقوی ہے اور پوری پابندی کے ساتھ عمل تقوی ہے، اور عمل کے ساتھ ساتھ گناہوں سے نفرت اور دوری اور بچنا، گناہ ہو جائے تو سچی توبہ کرنا، یہ تقوی ہے، اس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا۔ قرآن میں 10-20 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے ایمان والوں کو احکامات جاری کیے، ایمان والوں کو ہدایات جاری کیے، ایمان والوں کو آرڈر جاری کیے، اقیموا الصلاۃ آتوا الزکوٰۃ، کہیں اہل ایمان کی، اپنے عباد کی، اپنے نیک بندوں کی صفات بیان فرمائی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ان صفات کو اختیار کرنا، ان عبادات کو اختیار کرنا، ان احکامات کو اختیار کرنا ہم پر ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو پھر جو راہ آپ نے چنی ہے یہ صرف چند اعمال پر محدود نہیں رہنی چاہیے کہ روزہ، تراویح، شب قدر، نماز جمعہ اور بس۔ آج ہماری مسجد میں نماز جمعہ میں فجر کی نماز میں 2 صفیں تھیں، جبکہ اس سے پہلے 1 یا سوا صف تھی، 2 سے بھی زائد افراد تھے 2 صفوں سے۔ شاید یہ سمجھ کے کہ جمعۃ الوداع ہے، یعنی نماز کے لیے آنا اچھی بات ہے، لیکن یہ نمازوں کی حاضری اور مسجدوں کی حاضری کو اس طرح مشروط کرنا کہ جمعہ جماعت سے پڑھنا ہے، باقی نمازیں جماعت سے نہیں پڑھنی۔ جمعۃ الوداع جو آخری جمعہ جس کو لوگ جمعۃ الوداع کہتے ہیں، کوئی شرعی اصطلاح نہیں ہے،
اس کا روزہ لازمی رکھنا ہے، اور اس میں تو لازمی ہم نے پہنچنا ہے۔ آج یہاں بھی حاضری بڑی بھرپور تھی جب خطبہ شروع ہوا، جبکہ عام خطبات میں کافی جگہ پیچھے خالی ہوتی۔ یہ فرق کیوں؟ یہ فرق کیوں؟ ایسا کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں مجبوری ہو جائے جو ہر ایک کے ساتھ لاحق ہے تو الگ بات، مگر نہ اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے۔ یہ اجر و ثواب کا معاملہ ہے، اللہ کی رضا کا معاملہ ہے، مقصد حیات کا معاملہ ہے، جنت کے حصول کا معاملہ ہے، جہنم سے آزادی کا معاملہ ہے، اللہ کی محبت کے تقاضوں کو پورا کرنے کا معاملہ ہے، اللہ کے حقوق کی ادائیگی کا معاملہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر گزاری کا معاملہ ہے۔ اس معاملے میں سستی نہ کریں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جو لوگ مارکیٹیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے عقل مند اور دانا ہیں، ہماری دکانیں مارکیٹیں بند ہیں تو سارے گاہک وہاں ہیں تو خوب کمائی کر رہے ہیں؟ جو کمائی آپ یہاں آ کے کر رہے ہیں اس کمائی کا کوئی مقابلہ نہیں۔ ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شکور۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ فاطر میں، وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کا دیا ہوا مال خوب خرچ کرتے ہیں، ظاہراً بھی اور پوشیدہ طور پر بھی، یہ لوگ ہیں جو اللہ سے ایسی تجارت کر رہے ہیں جس میں گھاٹے کا کوئی امکان نہیں۔ اللہ ان کو پورا پورا اجر ہی نہیں بلکہ بڑھا چڑھا کر منافع اور اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور قدردان ہے۔ اس لیے آپ جو سودا کر رہے ہیں، آپ جو تجارت کر رہے ہیں، اس جیسی کوئی تجارت نہیں۔ عمل بہت ضروری ہے۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز به ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة ولا یظلمون نقیرا۔ اے ایمان والو، جنت کا داخلہ تمہاری خواہش پر نہیں اور نہ ہی اہل کتاب کی خواہش پر موقوف ہے۔ جس نے گناہ کیے وہ شرک ہو، کفر ہو یا فسق و فجور ہو، اس کو اس کی سزا ملے گی، اور وہ اللہ کے مقابلے میں اپنا کوئی معاون اور مددگار نہیں پائے گا جو اس کے کام آ سکے۔ اور اس کے برعکس جس نے نیک عمل کیے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، ایمان بھی ساتھ ہو، تو یہ لوگ تو جنت میں داخل ہوں گے اور ان کے اعمال میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ تو آپ خوش نصیب ہو کہ آپ اس حقیقت کو جانتے ہو کہ عمل ضروری ہے، شریعت پر عمل ضروری ہے، اللہ کی عبادت ہمارا مقصد حیات ہے۔ آپ اس نقطے کو سمجھتے ہو، بڑے سعادت مند اور خوش نصیب ہو۔ اور وہ لوگ بڑے ہی محروم ہیں جو اپنے مقصد حیات کو ہی نہیں جانتے، زندگی گزارنے کا سچا، صحیح، پر سعادت منہج اور طریقہ ہی نہیں سمجھتے۔ شیطان کی باتیں ان پر فٹ ہیں۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ شیطان نے جو کہا تھا رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اے اللہ، آدم علیہ السلام کی وجہ سے میں گمراہ ہوا ہوں، اب میں اولاد آدم کو خواہشات میں مبتلا کر دوں گا اور میں ان سب کے سب کو گمراہ کر کے رکھ دوں گا۔ اس نے یہ جو دعویٰ کیا تھا اور یہ جو اعلان کیا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ۔ ابلیس کا یہ گمان اولاد آدم کے بارے میں پورا صحیح اور سچ ثابت ہو رہا ہے۔ فَاتَّبَعُوهُ، اولاد آدم شیطان کی پیروکار ہیں۔ إِلَّا فَرِيقٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مگر اہل ایمان جو تقوی اور پرہیزگاری پر قائم ہیں،
شیطان یقیناً آپ کو بھی رکاوٹیں ڈالتا ہے، آپ کو بھی خواہشات میں مبتلا کرتا ہے، آپ کو بھی فرائض اور واجبات اور نفلی عبادات سے روکتا ہے، صدقات و خیرات سے روکتا ہے، لیکن آپ ان تمام شیطانی ہتھ کنڈوں، وسوسوں، سازشوں کو پاؤں تلے رونتے ہوئے اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس پاکیزہ راہ پر استقامت عطا فرمائے۔ لیکن میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ جو عمل کی زندگی ہے، عبادت کی زندگی ہے، نیکی کی زندگی ہے، اس کی قبولیت کا بھی ہم اہتمام کریں اور اس پر استقامت اختیار کرنے کے بارے میں سوچیں۔ اس کے لیے جو اساس اور بنیاد ہے اس عمل کی، اسے اختیار کریں۔ کوئی عمارت اگر بغیر بنیاد کے کھڑی کر دی جائے تو عمارت پائیدار نہیں ہوتی، اور کوئی ایسا نہیں کرتا۔ جو ایسا کرتا ہے وہ بڑا ہی احمق اور بے وقوف انسان ہوتا ہے۔ تو یہ جو عمل کی عمارت ہے، بلڈنگ ہے، اس کی اساس ایمان ہے، اس کی اساس اخلاص ہے، اس کی اساس اتباع سنت ہے۔ یہ تین بنیادی اساسیں ہیں، یہ اپنے اندر پیدا کریں، صحیح معنوں میں پیدا کریں۔ اس اساس پر عمل ہے تو یہ عمل پائیدار ہے، آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی، خود بخود کھنچتے چلے جائیں گے۔ رمضان آئے گا، آپ روزے شروع کر دیں گے، نماز کا وقت ہوگا، آپ نماز کے لیے دوڑ پڑیں گے، حرام سامنے آئے گا، آپ اس کو چھوڑ دیں گے، حلال تھوڑا ہی ہوگا، آپ اس پر اکتفا کریں گے۔ رمضان آئے گا، آپ تراویح پڑھنا شروع کر دیں گے، شب قدر تاک راتیں آئیں گی، آپ اس میں عبادات شروع کر دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان موجود ہے، اخلاص موجود ہے۔ یہ فائدہ ہے استقامت۔ آج لوگوں میں استقامت کیوں نہیں ہے؟ آپ دیکھ لینا رمضان کے بعد، اب فجر میں جو حاضری ہے رمضان کے بعد بھی دیکھ لینا، آج جمعے میں جو حاضری تھی وہ رمضان کے بعد بھی دیکھ لینا، دیگر معاملات میں بھی یہ استقامت کیوں نہیں ہے، یہ دوام کیوں نہیں ہے، یہ ہمیشگی کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیاد مضبوط نہیں ہے۔ جب بنیاد مضبوط نہیں ہے تو پھر بلڈنگ گر جاتی ہے۔ اپنی بنیاد مضبوط کریں، ایمان ایمان۔ آپ یہ عمل کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ شریعت کی تعلیم ہے، شریعت اللہ کا دین ہے جو اللہ نے بنایا ہے، اور اللہ کے دین پر عمل کرنا ضروری ہے، یہی نجات کا راستہ ہے۔ میں اللہ کے دین میں سے کسی بات کا انکار نہیں کر سکتا، کسی سے روگردانی اختیار نہیں کر سکتا۔ یہ جنت کا راستہ ہے، یہ اللہ کی رضا اور محبت کا راستہ ہے، یہ فرائض اور واجبات ہیں، یہ اللہ کی محبت کے تقاضے ہیں۔ یہ ایمان ہو، ایمان۔ جب یہ ایمان ہوگا تو پھر یہ عمل دائمی ہوگا، ہمیشہ کا ہوگا۔ شریعت کی ایک ایک بات کو ماننا، نہ کفر ہو، نہ شرک ہو، نہ نفاق ہو، نہ شک اور شبہ ہو، اللہ رسول کی ہر بات پر ایمان ہو، نہ اس میں عقل پرستی کا دخل ہو، نہ ذاتی رائے کا دخل ہو، نہ ذاتی پسند و ناپسند کا دخل ہو، بلکہ تمام باطل نظریات اور افکار جو معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں ان سب سے روگردانی اختیار کریں۔ آپ دیکھ لیں جو لوگ ایمان میں کمزور ہیں اور شریعت کے ایک حصے حدیث کے منکر ہیں، آپ ان کو باعمل نہیں پائیں گے، منکرین حدیث کو باعمل نہیں پائیں گے۔ اور اسی طرح جو لوگ شرک میں مبتلا ہیں ان کو بھی آپ صحیح معنوں میں باعمل نہیں پائیں گے۔ اکثر مشرکین بالکل بے عمل ہیں، وہ اپنی شرکیات کو ہی اپنی نجات کی اساس سمجھتے ہیں، کامیابی سمجھتے ہیں کہ ہم تو بخشے بخشائے۔
اور جن کے دل میں دین کے بارے میں ذرا سا شک اور شبہ آ گیا، ملحدانہ نظریات پڑھ اور سن کر ملحدین کی مجلسوں میں بیٹھ کے، عقل پرستوں کی مجلسوں میں بیٹھ کے جو وہ دین کے عقائد میں شک و شبہ کر کے پورے دین کو مشکوک بناتے ہیں، پھر ایسے لوگوں میں عمل نہیں ہوتا، نہ نماز ہوتی ہے، نہ روزہ ہوتا ہے، نہ زکوٰۃ ہوتی ہے، نہ اخلاقیات ہوتی ہے، نہ حلال و حرام کی تمیز ہوتی ہے، کیونکہ اساس نہیں ہے ایمان کی۔ اور ایمان کی سب سے بڑی جو اساس ہے وہ اللہ کی توحید ہے۔ دین کا سب سے پہلا نقطہ، سب سے آخری نقطہ، سب سے بڑا نقطہ وہ اللہ کی توحید ہے۔ بڑی معروف حدیث ہے، الایمان ستۃ و سبعون شعبۃ افضلها لا الہ الا اللہ۔ ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں اور سب سے افضل شعبہ وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ دین اسلام کے بنیادی ارکان میں پہلا رکن شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ ایمانیات میں سب سے پہلے ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، اور اللہ پر ایمان میں سب سے پہلی چیز اللہ کی ربوبیت اور اس کی توحید کو ماننا کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ آج یہ ایمان کہاں ہے؟ الا ماشاء اللہ۔ دین پر صحیح اور کامل ایمان نہیں، انکار ہے، شک و شبہ ہے، توحید نہیں، شرکیات میں قوم پڑی ہوئی ہے، قبر پرستی میں پڑی ہوئی ہے، انبیاء اولیاء اور بزرگان دین اور آل بیت کو اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے، تو اساس ہی نہیں ہے۔ یہ توحید عمل کی قبولیت کی اساس ہے۔ شرک کا ذرہ آ جائے عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر انبیاء جیسی عظیم جماعت جو عمل میں امت کے لیے نمونہ تھے اور جن کے عمل مثالی تھے اور زیادہ تھے، خوبصورت تھے، اگر ان سے بھی شرک سرزد ہو جاتا تو ان کے اعمال بھی برباد ہو جاتے۔ تو پھر ہم ایمان کی اساس پیدا کریں۔ اور میں اگر اس بات پر آپ حضرات کو مبارکباد دوں، بالخصوص حاملین کتاب و سنت، داعیان توحید و سنت، مسلک اہل حدیث سے وابستہ لوگ جنہوں نے کتاب و سنت کو اساس اور بنیاد بنا کے اپنے عقیدے اور عمل کی اپنے آپ کو شرک سے بھی الحمدللہ بچا لیا ہے۔ آپ کے پاس تو عمل کی اساس موجود ہے، عمل کی بنیاد موجود ہے، آپ میں عمل کی سستی کیوں آ گئی؟ آپ میں عمل کی سستی کیوں ہے؟ آپ میں حلال و حرام کی تمیز کیوں ختم ہو جائے؟ آپ کیوں غیر شرعی امور کے مرتکب ہوں؟ اس لیے کہ آپ تو ایمان کو کامل رکھتے ہیں، اللہ کی توحید، اللہ کی شریعت کو مانتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں اور سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں۔ اللہ کا ڈر اور خوف آپ کے دل میں ہے، قیامت کے دن کی جواب دہی ہے، قرآن کو بھی مانتے ہیں، حدیث اور سنت کو بھی مانتے ہیں، پوری شریعت کو مانتے ہیں، پھر عمل کی سستی کیوں ہے؟ پھر یہ عمل کے لیے یہ دن اور یہ مہینے کیوں مقرر کر رکھے ہیں؟ تو یہ اعمال کی اساس ہے توحید، ایمان۔ اللہ نے قرآن میں 10 جگہ پہ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ایمان بھی ہو۔ یہ فرمایا کہ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، پہلے ایمان اور پھر عمل صالح۔ اور یہ ایمان کا مختصر تعارف میں نے کرا دیا، اور اس ایمان کی صحیح مضبوطی اور پختگی قرآن مجید کی تلاوت سے، رسول اللہ کی سیرت سے، صحابہ کرام کے منہج سے ایمان کی سلامتی اور پختگی حاصل ہوتی ہے۔ پھر دوسری بنیاد اخلاص ہے۔ آپ کا یہ سارا عمل، یہ ساری کوشش، یہ ساری جد و جہد اخلاص پر مبنی ہو، اللہ کی رضا کا حصول مقصد ہو، اللہ نے جو اجر و ثواب کے وعدے کر رکھے ہیں ان کا اللہ سے ان کی طلب و مراد ہو، اس میں دکھلاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، مگر نہ عمل برباد ہو۔ آپ نہیں جانتے اس حدیث کو؟ قیامت کے دن سب سے پہلے
جہنم کی آگ جن لوگوں سے بھڑکائی جائے گی، اس حدیث کے بظاہر سے یہی معلوم ہوتا ہے وہ کوئی یہودی اور عیسائی اور ہندو نہیں ہوں گے، مسلمانوں میں سے وہ نالائق ہوں گے جنہوں نے عمل کی بنیاد تو عمل کی عمارت تو کھڑی کی تھی، خوب کھڑی کی تھی، بڑی بلند کھڑی کی تھی، لیکن اخلاص کی اساس نہیں تھی، للہیت کی اساس نہیں تھی۔ اللہ کی راہ میں دشمنوں سے دین کے غلبے کے لیے خوب لڑا، لیکن مقصد شہرت تھی، مقصد ریاکاری تھی، اپنی بہادری کے چرچے تھے۔ ایک نے اللہ کے دین کی خدمت کی، تعلیم و تعلم سے پوری زندگی وابستہ رہا، خوب پڑھایا، خوب تقریریں کی، خوب لوگوں کو فتوے دیے، لیکن اس ساری محنت کی اتنی عظیم الشان عمارت کی اساس ریاکاری تھی، دکھلاوا تھا، شہرت تھی۔ اور تیسرا، جس نے سخاوتوں کی مثالیں قائم کر دیں، اللہ کی راہ میں، بندوں کی خدمت میں، دین کی خدمت میں کوئی روک ٹوک نہیں تھی، اس کا ہاتھ کھلا تھا، خوب اور خوب خرچ کیا، عمل کی اتنی بڑی عظیم الشان عمارت کھڑی کی، لیکن اساس میں اخلاص نہیں تھا، ریاکاری تھی۔ مجھے لوگ سخی کہیں، میری سخاوت کے چرچے ہوں، پھر انجام جانتے ہیں؟ سب سے پہلے ان کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے، جہاں عمل کی بہاروں کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے۔ جب ایسی حدیثیں سامنے آتی ہیں تو اپنے بارے میں بھی اور اپنے جیسے عمل کی رغبت رکھنے والوں کے بارے میں دل کانپ اٹھتا ہے کہ کہیں ان بد نصیبوں میں ہم نہ شامل ہو جائیں۔ اس سے بڑا خسارہ کوئی نہیں کہ قیامت کے دن اعمال کو ضائع کر دیا جائے۔ وہ معروف حدیث ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا صحابہ سے، بتاؤ میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا جس کے بعد درہم و دینار نہیں ہے۔ فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اعمال کے ڈھیر لے کر آئے گا۔ عمل کرنے والوں ان باتوں کو بھی اچھی طرح سن لو، اپنا بھی اچھی طرح محاسبہ کرو، صرف بد عملوں کا محاسبہ نہ کرتے رہو، اپنا بھی محاسبہ کرو۔ عملوں کا ڈھیر لے کر آئے گا، لیکن دنیا میں کسی کو مارا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کی عزت کو برباد کیا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، حقوق العباد پامال کیے ہوں گے۔ یہ سارے مظلوم اس کو گھیر کے پکڑ کے اللہ کے دربار میں لے آئیں گے اور پھر عدل و انصاف کا تقاضا کریں گے، اور پھر اس دن جان چھڑانے کے لیے کوئی درہم و دینار نہیں، اور ان ظالم مظلوموں کی طرف سے معافی نہیں ملے گی، پھر نیکیاں دے کے جان چھڑانی پڑے گی، اور نیکیاں اس طرح بٹ جائیں گی۔ محاسبہ کرو، کہیں آج کی میری اور آپ کی یہ نیکیاں کل دوسرے نہ لے کے چلے جائیں، کوئی دوسرا نہ لے کے چلے جائے۔ دکانداری کرتے ہو، مارکیٹیں چلاتے ہو، کاروبار کرتے ہو، جو جمع پونجی ہے اس کی حفاظت کرتے ہو، دکان بند کر کے آتے ہو، رقم لے کر آتے ہو، بینک میں رکھتے ہو، گھر میں محفوظ کرتے ہو، مارکیٹوں کی دیکھ بھال کے لیے چوکیدار مقرر ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اپنے دنیا کے مال و متاع کے لیے اس قدر حفاظت کا انتظام کرتے ہو، تو ان اعمال کی جو آپ محنت کرتے ہو اس کے لیے بھی محنت کرو کہ یہ محفوظ ہو جائیں، ضائع نہ ہو جائیں۔ اخلاص کی اساس پیدا کرو اور اتباع سنت کی اساس پیدا کرو۔ ہمیں اللہ نے عبادت کا حکم دیا، ہمیں اپنی رضا کے حصول کا حکم دیا، لیکن اس کے لیے ہمیں پابند کر دیا اپنی شریعت کا، پابند کر دیا اپنے رسول کا، نمونہ اور مثال بنا دیا ہمارے لیے اپنے رسول کو۔ اس میں ہم پر یہ چیزیں ہماری مرضی پہ نہیں چھوڑی کہ بس مجھے راضی کر کے آؤ، جیسے راضی کر کے آؤ، عمل کر کے آؤ جیسے عمل کر کے آؤ، میری عبادت کرو جیسے کرو، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی شریعت کا، اپنے رسول کا پابند کر دیا۔ آج اس حوالے سے بھی امت کی اکثریت
یعنی اگر آپ کیٹاگری بناتے چلے جائیں، اس طرح تقسیم کرتے چلے جائیں، تو خالص بندے آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں رہتے۔ کتنے ہیں جو ایمان سے محروم ہیں، کتنے ہیں جو اخلاص سے محروم ہیں، اور اکثریت ہے جو اپنی عبادات میں، اپنے معاملات میں اتباع سنت سے محروم ہیں۔ باقی جو بچتے ہیں خالص بندے، خالص، وہ آٹم میں نمک کے برابر بھی نہیں۔ پتہ نہیں ہم میں سے کتنا ہیں جن کے دلوں میں الحاد اور زندیقیت ہے، کفر اور نفاق کے ہیں۔ پتہ نہیں کتنے ہیں جن کے دلوں میں اخلاص نہیں ہے۔ تو پھر یہ عمل تو ضائع ہو گیا۔ میں کوئی آپ کو مایوس نہیں کر رہا، بلکہ نصیحت کر رہا ہوں، خیر خواہی کر رہا ہوں، اتمام حجت کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ لوگ عمل کرتے ہو، خوب عمل کرتے ہو، بڑی عالیشان بلڈنگ، اونچی بلند و بالا بلڈنگ بنا رہے ہو عمل کی، بنیاد بھی رکھی ہے کہ نہیں رکھی؟ بنیاد بھی مضبوط ڈالی ہے کہ نہیں ڈالے؟ سریا بھی مضبوط ڈالا ہے کہ نہیں ڈالا؟ یہ بھی کچھ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اگر کیا ہے آپ کا دل گواہی دیتا ہے، ایمان ہے، کفر شرک اور نفاق نام کی، شک اور شبہ، زندیقیت اور الحاد نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اخلاص ہے، ریاکاری اور شرک نام کی ریاکاری اور دکھلاوا نہیں ہے، اور پوری کوشش ہے کہ میرا عمل اول سے لے کر آخر تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو۔ اس میں کوئی تقلیدی بندھن نہیں ہے، کوئی ذاتی پسند و ناپسند نہیں ہے، کوئی پیری مریدی کا چکر نہیں ہے، کوئی دیکھا دیکھی کی بات نہیں ہے، صرف اور صرف اتباع سنت ہے۔ اگر یہ تین اساسیں موجود ہیں تو میں ایسے لوگوں کو میں کیا کہوں، یہ مبارکباد کے مستحق ہیں، خوش نصیب ہیں، کریم ہیں، کریم، اس پوری انسانیت کا خلاصہ ہیں، عباد الرحمن ہیں۔ انہی لوگوں کے لیے آسمانوں میں اللہ کے اعلان ہوتے ہیں، جبرائیل انی احب فلانا فاحبہ، جبرائیل مجھے اپنے فلاں بندے سے محبت ہے، اس سے محبت کرو، اور جا کر سارے فرشتوں میں اعلان کر دو۔ اپنے آپ کو اس قابل بناؤ، یہ عظیم و بہت اونچا مقام ہے، اس قابل بناؤ۔ تو یہ انبیاء کا راستہ ہے، جس راستے پہ میں نے اور آپ نے انشاءاللہ تعالی چلنا ہے، ہماری سعادت کی بات ہے۔ بہت کچھ مزید بطور نصیحت کے کہا جا سکتا ہے، اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں جو بقیہ دن اس مہینے کے باقی رہ گئے ہیں، اللہ تعالی ان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ جو نیکیاں آپ کر رہے ہیں، یہ نیکیاں چھوڑنے کی نہیں۔ نماز کوئی چھوڑنے کا عمل ہے کہ آپ رمضان کے بعد چھوڑ دیں؟ قرآن چھوڑنے کی چیز ہے کہ رمضان کے بعد چھوڑ دیں؟ روزہ چھوڑنے کی چیز ہے، جس روزے کو اللہ فرماتا ہے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، یہ میرا ہے، میں اس کی جزا دوں گا۔ جو گناہوں سے ڈھال ہے، قیام اللیل کو چھوڑنے کی چیز ہے۔ سحری کا وقت اذان سے، نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، کچھ رکعت پڑھ لیں، اور تنہائی میں اللہ کے ساتھ لو لگا لیں۔ اللہ خود فرماتے ہیں حل من مستغفر حل من مستشفع حل من مسترزق، اللہ خود بلاتا ہے، بخشش چاہیے تو آ جاؤ، رزق چاہیے تو آ جاؤ، شفا چاہیے تو آ جاؤ۔ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اپنے آپ کو اس سے محروم کرنے کے ہم متحمل ہو سکتے ہیں؟ یہ چیزیں چھوڑنے کا، اللہ کا گھر یہ چھوڑنے کے لائق ہیں؟ اپنے گھروں کو چھوڑتے ہو، اپنی دکان کو چھوڑتے ہو، اپنے دوستوں کو چھوڑتے ہو۔ اگر دکانوں کے ساتھ تعلق دائمی ہے، گھروں کے ساتھ تعلق دائمی ہے، بیوی بچوں کے ساتھ تعلق دائمی ہے، دوستوں کے ساتھ دوستیاں دائمی ہیں، تو پھر یہ تعلق کو بھی دائمی تعلق بناؤ۔ اب جڑ جاؤ مسجدوں کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کے ساتھ، صدقات و خیرات کے ساتھ، یہ عمل دائمی بنا لو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسی کا حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان،
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ جتنا ڈرنے کا حق ہے، اور نہ تم پر موت آئے مگر مسلمان ہو کر۔ مسلمان ہو کر مرنا ہے، مسلمان ہو کر وہی مرتا ہے، ایمان کی حالت میں اسی کا خاتمہ ہوتا ہے جس کی زندگی ایمان اور اسلام کی ڈگر پہ چلتی ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کی قبولیت کا مدار تو خاتمے پر ہے۔ خاتمہ کیسے ہوتا ہے؟ پھر دیکھا جائے گا عمل ہے، خاتمہ اچھے عمل پر ہے تو یہ عمل کام آئیں گے، خاتمہ اگر شرک پہ، کفر پہ، نفاق پہ یا اللہ کے غضب کے عمل پر ہے پھر یہ نیکیاں کس کام کی؟ تو اگر اچھے عمل کر رہے ہو تو اپنے خاتمے کی فکر کرو، خاتمے کی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر استقامت اختیار کرتے ہیں۔ کب تک؟ موت تک۔ تتنزل علیہم الملائکہ، پھر موت کی گھڑی آتی ہے، اس وقت تک دین پر قائم رہتے ہیں تو فرشتے بشارتیں لے کر آتے ہیں۔ کتنی آیتیں قرآن میں موجود ہیں۔ اس لیے یہ عمل عارضی نہیں ہے، یہ عمل کی زندگی، فرائض اور واجبات پر عمل کی زندگی، گناہوں سے بچنے کی زندگی، اللہ کی محبت کی زندگی، مسجدوں سے تعلق کی زندگی، قرآن سے تعلق کی زندگی، یہ ایک دائمی عمل ہے۔ یہ ہمارا مقصد حیات ہے، یہ پرسعادت منہج حیات ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو استقامت عطا فرمائے۔ اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے، اور ہدایت پر جمے رہنے کی دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اے اللہ ہدایت کو عطا کرنے کے بعد ہمارے دلوں کو کسی کجی اور ٹیڑھ پن میں مبتلا نہ کر دینا۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی الی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ میرے دل کو اپنی اطاعت پہ جما دے، اور اے دلوں کو پھیرنے والے اے اللہ مجھے اپنی اطاعت پہ لگا دے۔ اللہ سے یہ دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ۔